اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں ہی اسے تقسیم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج جو اسکرین کے اس طرف تمام میرے محترم ناظرین موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بالکل ہمارے ساتھ آج انگیج ہو جائیے، کیونکہ ہم انگیج ہونے والے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیرات لینے والے ہیں، کیونکہ آج کا موضوع فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ ہر نعمت کو ناظرین تقسیم کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے بغیر بہت ہی کھل کے جملہ ادا کر رہا ہوں، کسی کو کچھ مل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانوں اور نعمتوں کے دسترخوان سے یعنی بہت کچھ آپ کے دست مبارک میں عطا کر دیا ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو سکتا تھا ناظرین وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ آپ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جسے چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہیں، جس وقت چاہیں ناظرین عطا کر دیں۔ اسی در سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مل گیا۔ یہی در ہے ناظرین جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ یہی وہ در ہے ناظرین جس نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہتی دنیا تک ذو النورین بنا دیا، اور یہی وہ در ہے ناظرین جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو من کنت مولا فازا علی مولا کی سند دے کر رہتی دنیا تک کائنات میں تمام مسلمانوں کا مولا بنا دیا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا و آخرت میں مالک و مختار بنایا۔ ناظرین یہ میرا عشق صرف نہیں کہتا، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو اللہ کرے کہ اس دنیا میں ہی ہم جان لیں، ورنہ آخرت میں تو ہمیں جاننا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں نا کہ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم سب کو چلاتے یہ ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور جب میں سویا ہوا تھا تو اس وقت میں نے خود کو دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے لیے لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں تھما دی گئیں۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ بے شک میں زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دیا گیا ہوں۔ کیا فرمایا ناظرین؟ میں زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دیا گیا ہوں۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ کو 2 خزانے سرخ اور سفید یعنی سونا اور چاندی عطا فرمائے گئے۔ اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ساری دنیا کی کنجیاں دیا گیا ہوں، جبرائیل امین ان کو ابلک گھوڑے پر رکھ کر میرے پاس لائے اور ان کنجیوں پر ریشمی چادر پڑی ہوئی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر چیز کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن، آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، جب لوگ نا امید ہوں گے تو عزت و کرامت اور کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور حمد کا جھنڈا بھی اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یعنی ناظرین کوئی اگر کچھ بھی سمجھے اس بات کو سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قاسم ہیں،
عزت، دولت، شہرت، مال، طاقت، کرسی، حسن و جمال، جو کچھ ملے گا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات سے ہی ملے گا۔ اب اس خیرات کو دنیا میں پالیں تو دنیا بھی مل جائے گی اور یقیناً آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج ہمارے ساتھ ناظرین 3 ممتاز شخصیات اس پروگرام میں موجود ہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب۔ اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، جو لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ تینوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ مزاج گرامی، اچھا جی، آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال، اور سوال ایسا ہے کہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہی سوال ہم پوری زندگی اگر اس پہ گفتگو کرتے رہیں تو گفتگو ہوتی رہے گی، سوال کا جواب جو ہے مل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ مفتی صاحب ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یقیناً ایک ایسا عنوان ہے کہ جس پر جتنا کچھ اب تک کہا گیا ہے، ہر کہنے والا چاہے وہ مفسرین میں سے ہوں، محدثین میں سے ہوں، شارحین میں سے ہوں، محققین میں سے ہوں، شعراء میں سے ہوں، سب کے سب نے پوری زندگی صرف کر دی اس عنوان پر، لیکن دنیا سے گئے تو یہی کہتے ہوئے گئے کہ حیراں ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں۔ یعنی یہ ایک ایسا مقام حیرت آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے معاملے میں، جو ہر ایک پر یہ سامنے آتا ہے، ہر ایک کے سامنے آتا ہے، اور وہ بالآخر یہی کہتا ہے۔ الفاظ گو کے الگ الگ ہوتے ہیں، کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی نے لا یمکن الثناء کما کان حقہ کہہ کر یہ اسی بات کو بیان کیا کہ آپ کی حق ثنا ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ بالکل ایسا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ رب العالمین نے وہ وسعتیں عطا فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت میں کہ آدمی جتنا غور کرتا چلا جاتا ہے، بالکل ایسا، حتیٰ کہ جتنے زمانے اور ادوار گزرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ایک نیا باب لوگوں پر واقع کر دیتا ہے۔ آیتیں وہی ہیں، احادیث بھی وہی ہیں، لیکن دیکھیے آپ کے ہر زمانے میں مفسرین نے تفسیر قرآن لکھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ایک زمانے کے مفسرین بھی اس بات پر متفق ہو گئے ہوں کہ اب کوئی نئی بات ہم نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذہنوں میں مختلف چیزیں واہ فرما دی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور یوں تو ظاہر ہے کہ کئی آیتیں ہیں، لیکن ایک آیت کے جو کئی آیتوں کا ایک پیش خیمہ نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں، فرمایا کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محبوب آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اب یہاں پر کوئی گوشہ نہیں بتایا نا کہ کس اعتبار سے فضل عظیم، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں تو کسی ایک گوشے پر نہیں، ہر اعتبار سے فضل عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہو، نور ظاہر ہو، نور باطن ہو، نبوت ہو، کہیں واللیل کہا، یہ پھر ساری آیتیں اس کی تفسیر بن جائیں گی۔ یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل عظیم فرمایا، اور فضل عظیم کا پھر انداز دیکھیے قرآن کریم میں کہ فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا کہہ کر سب کو اللہ نے درود و سلام میں شامل کر دیا۔ یعنی یہ فضل عظیم اب بڑھتا ہی چلا جائے گا، کائنات ساری درود و سلام۔ اور ویسے بظاہر لاک ڈاؤن لگ گیا تو جناب مدینہ منورہ میں لوگ نہیں آ رہے، نہیں جا رہے، بظاہر جناب لوگ نظر نہیں آ رہے، لیکن روایتوں میں آتا ہے نا کہ 70,000 صبح 70,000 شام، فرشتوں کا تو آنا جانا اس بارگاہ میں لگا ہے نا، پوری دنیا سے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ یہ فضل عظیم ہے جو اللہ پاک نے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ رسول دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ وہ آ کر لوگوں کو اللہ کی تعظیم، اللہ کا احترام سمجھائیں۔ مگر آقا دو جہاں کا مقام دیکھیے، جب وہ آئے تو اللہ ان کا ادب سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، لا ترفعوا، لوگوں اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، ولا تجہروا، یہاں پہ عامیہ نہ لے جا اختیار نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ اگر نبی تمہیں اپنے گھر میں دعوت دیں کھانے کی تو فرمایا کہ زیادہ دیر تک نہ بیٹھو، میرے نبی کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں یہ پروٹوکول آ گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آپ سید زادہ ہیں، ظاہر ہے مطلب آپ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے سادات ہیں، تو آپ تو ویسے آپ کا ہی ادب اتنا ہے، تو بات یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول، قرآن مجید تو بات یہ صاحب کہ مکمل طور پہ سرکار علیہ السلام کی نعت ہی ہے نا، یعنی اگر آپ الحمد سے شروع کریں اور والناس تک جائیں تو صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی نظر آتی ہے۔ ذرا اس پہ آپ بھی تھوڑا سا کلام فرمائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے سرکار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد بنور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار
सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में दावत देने का। अल्लाह ताला आपको और इस आपकी पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर देखा जाए तो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अलिफ लाम मीम के अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक ये पूरा का पूरा कुरान हुजूर की नातों का एक गुलदस्ता है। हर आयत में कोई ना कोई ऐसा गोशा, ऐसा पहलू है कि जब कारी तिलावत करता है तो उसके सामने एक नया गोशा आता है, एक नई बात आती है जो पहले उसके इल्म में नहीं थी। वो जब कुरान पढ़ता है तो जानता है कि हुजूर को ये भी मकाम रफ़त मिला हुआ है, ये भी मकाम रफ़त मिला हुआ है, ऐसी बुलंदियां मिली हुई हैं, ये बुलंदियां भी मिली हुई हैं। वो इंसान जो अभी तक हुजूर के मकाम से वाकिफ नहीं है और अगर कोई मकाम मुस्तफ़ा से वाक़फियत चाहता है तो उसके लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये फतवा है कि वो कुरान मजीद को पढ़े, मकाम मुस्तफ़ा को समझ ले। सुभान अल्लाह, सुभान। इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में, इससे ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में मकाम मुस्तफ़ा को कोई समझा नहीं सकता, सुभान अल्लाह, और कोई बता नहीं सकता कि अल्लाह तबारक व ताला ने नबी भेज करके किसी नबी के लिए इतना प्रोटोकॉल बयान नहीं किया है जितना प्रोटोकॉल अपने नबी के लिए बयान किया गया। एक मामूली सी बात होती है, इंतहाई मामूली थी कि हुजूर घर में आराम फरमा रहे हैं और एक वफ्द आकर के बाहर से चिल्ला रहा है, उखरुज या मोहम्मद, उखरुज या मोहम्मद। हुजूर को तकलीफ हो रही है, अल्लाह किस तरीके से बुला रहे हैं अल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को भेजता है उसी वक्त, उनसे जाकर के कहो कि जब हमारे नबी आराम फरमा रहे हों तो उनके आराम में खलल मत डालो, अल्लाह उन्हें इस तरह मत बुलाओ जैसे बेअक़ल लोग बुलाते हैं। अल्लाह, ये हुजूर का अदब बताया गया है, हुजूर की ताज़ीम बताई गई है और ये बताया गया है कि अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान अपनी वो नेमत उज़्मा तुम्हें दी है, अगर तुम इस नेमत उज़्मा की कदर को समझ गए तो दुनिया में भी फतह याब हो जाओगे और आखिरत में भी फतह याब हो जाओगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। इस बात को लेकर मैं ज़रा सा लाहौर चलना चाहूँगा। अल्लामा साहब, आपकी जानिब ज़रा आप भी इस पर कलाम फरमाइए कि अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक आय मुबारका का हवाला मुफ्ती साहब ने दिया, अपनी आवाज़ों को पस्त रखो, बुलंद ना करो। एक हवाला सैयद साहब ने दिया कि हुजरों के बाहर से इस तरह से ना पुकारो। एक हवाला ये भी तो आता है ना कि अपना राइना ना कहो बल्कि उन्जुर ना कहकर पुकारो। ज़रा उस हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं जी, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पर हमें गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हो रहा है वो हदीस मुबारका का एक जुज़ है, और इस जुज़ को वो अज़मत हासिल है कि अगर इस जुज़ पे ही गुफ्तगू की जाए तो शायद इसके लिए ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएं। हम इब्तिदा में पहले ये समझ लें कि ये हदीस पाक जो है इसकी तकमील क्या है, फिर उसके बाद हम आयात की तरफ आते हैं। सबसे पहली बात यह कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु आपने इसको रिवायत किया है, और ये वो अज़ीमुल मर्तबत बयान आलीशान है कि हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस कहे जाते हैं, उन्होंने इस हदीस पाक से इतना लमस लिया है, इस कदर इस हदीस पाक से आपने हज़ उठाया है कि अपनी सही बुखारी शरीफ के अंदर इस हदीस पाक को आपने दोहरा के मुख्तलिफ अनावीन के तहत 5 मरतबा बयान फरमाया है। तो इससे इस हदीस पाक के अल्फाज के जो रूहानियत है और जो इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व मर्तबियत का इजहार है वो वाज़ेह हो रहा है। और ये रिवायत कुतुब अहादीस के जो मशहूर हमारे सामने कालम चलते हैं उनके अंदर ये ज़ीनत है, सही मुस्लिम में भी है, सुनन अबी दाऊद वगैरह सब के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है और कसरत से मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया है। और इस हदीस के बहुत से अज्जा हैं, उनमें से मैं तर्जुमा करके तो फिर आगे चलता हूँ। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि ख़ारजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस से तशरीफ़ लाए और आकर आपने फसल्ला अला उहदिन सलाता, आपने शुहदाए उहद की क़ुबूर मुबारका उन पे जाकर आपने नमाज अदा फरमाई। वो चाहे वो नमाज थी दोबारा दोहराई आपने या वो दुआ थी जो आपने फरमा दी उनके लिए। अब ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फनसरफ़ इलल मिंबर, और कुछ रिवायात में आता है सुम्मा रक़िया अलल मिंबर, आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो वहाँ पर आपने खड़े होकर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा इकराम, मैं तुम्हारे सामने इन्नी फ़रतुल लकुम, मैं तुम्हारा फ़रत हूँ, यानी तुम्हारा पेश रो हूँ, बैठा यहाँ पे हूँ, मेरी निगाहें जो हैं वो क़यामत तक के तमाम मनाजिर को देख रही हैं।
فرد کہتے ہی اس کو ہے جو فوج کے آگے ایک دستہ چلتا ہے پورے قافلے کے اور وہ آگے کے تمام احوال کو ذکر کرتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں انی فرت لکم، میں تمہارا پیش رو ہوں، جو کچھ آگے ہے میرے سامنے وہ واضح اور روشن ہے. اور پھر یہ نہیں کہ میرا تم سے تعلق ختم ہو گیا، فرمایا انی شہید علیکم، تم پر بھی گواہ ہوں، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی. اور رہی ماضی کی بات تو یہاں آپ نے فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں. زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں. اس روایت میں آپ نے ماضی بھی ذکر کر دیا، حال بھی اور مستقبل بھی. اور یہاں پر اگر ہم اسی بات کو روک کے قرآن مجید کی آیات کی طرف چلیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مرتبے کو خود مختلف انداز میں بیان فرمایا. جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد گرامی فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام انا اعطیناک الکوثر، ہم نے ہر چیز کی آپ کو کثرت عطا فرما دی. پھر اسی دینے کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ کا رب اتنا آپ کو عطا کرتا رہے گا کہ آپ اس پہ ہمیشہ راضی رہیں گے. پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذرا علامہ صاحب قطع کلام کی معذرت، ذرا سا ایک جملے میں وضاحت کر کے آگے بڑھیے گا. یہ ذرا لوگوں کو سمجھا دیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. پوری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے اور اللہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. جی یہ اسی طرح ہے کلہم یطلبون ردائی وَأَنَا، اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام یہ تمام لوگ میری رضا چاہتے ہیں. وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ یا محمد، اے محبوب کریم علیہ السلام میں آپ کی رضا چاہتا ہوں. تو یہ اللہ کا حضور سے اظہار محبت ہے. اب یہ رہا کہ حضور کو جو خزانے ملے وہ آپ نے امت کو دیے، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا نَقَمُوا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ. ان لوگوں کو یہ برا لگتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے اپنے غلاموں کو غنی کر رہے ہیں، یعنی اتنا دے رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں کہ وہ غلام بھی آگے تقسیم کرتے جا رہے ہیں اور وہ غنی کے درجے پہ پہنچتے جا رہے ہیں. یہاں پر میں سبحان اللہ ایک حدیث پاک اور عرض کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ اس سے اس کا مفہوم بخوبی واضح ہو جائے گا. اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر 2 مرتبہ آئی ہے، بلکہ 3 مرتبہ. اور اسی کے ساتھ یہ سنن ابی داود کے اندر دیگر کتب صحاح میں اور غیر صحاح میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ایک گروہ کی طرف بیت المدراس کی طرف تشریف لے کر گئے اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، یہودیوں کو مخاطب کیا، یا معاشر الیہود، اس دور کے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اے یہودیوں کے گروہ، اچھی طرح آپ ان کو گفتگو کرتے. آخری جملہ بول رہے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، یہ ساری زمین لام تملیک کا ہے، یہ ساری روئے زمین اس کا مالک اللہ ہے اور اس کا مالک اس کا رسول ہے. اب یہ جو زمین کی تمام ملکیت ہے ہماری ملکیتیں عارضی ہیں، تو اللہ نے حقیقی ملکیت زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے. کتب فقہ کی طرف علامہ صاحب یہاں سے بات کنٹینیو کریں گے یہاں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. نورانی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو ابھی ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن شریف کو صرف اگر ہم لے کے چلیں تو کہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرما دیا، کہیں یا ایھا المزمل فرما دیا، کہیں یا ایھا المدثر فرما دیا، کہیں بشیر فرمایا، کہیں نذیر فرمایا، کہیں سراج المنیر فرمایا. یعنی کہیں ڈیکورمز بتائے، کہیں پروٹوکولز بتائے، کہیں ادب بتائے، کہیں فضائل بتائے. صرف قرآن ہی کو لے کے چلیں ہم تو میں پوری زندگیاں ختم ہو جائیں. لیکن ایک لفظ ہے قاسم، میں نے حدیث شریف کا حوالہ بھی دیا. اللہ تعالیٰ نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاسم بنا کر جو مبعوث فرمایا، اس کو ذرا ڈیفائن کریں، لوگوں کو بتائیں قاسم ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی فضائل کی وجوہات ہو سکتی ہیں نا، جتنی بھی فضیلت کے اسباب ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے وہ سب کے سب اسباب تعریف، اسباب حمد، اسباب فضیلت اپنے محبوب کو عطا فرما دی. اور ورفعنا لک ذکر کیا کر دیا ہے. بالکل یعنی بلکہ اس میں تو ورفعنا میں تو سمجھ لیں کہ ذمہ اللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے فرما دیا کہ آپ کی رفتوں کا ذمہ ہی ہم نے لیا ہوا ہے کہ آپ کی رضا کے لیے. جیسے ابھی رضا پر بات ہوئی، قبلہ نے بہت خوبصورت باتیں فرمائی اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی. تو یہ رضا مندی کی طرف اشارہ ہے اور مختلف آیتوں میں پھر اللہ رب العالمین نے اس کو اور بھی ذکر فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تاکہ آپ راضی ہو جائیں. بلکہ یہاں تک سورہ طٰہٰ میں ایک حیرت انگیز مقام ہے قرآن مجید میں کہ ویسے تو عبادتیں ظاہر اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، عبادت تو خاص اس لیے ہے نا اللہ راضی ہو جائے. صحیح بات ہے. مگر اللہ فرماتا ہے فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اے حبیب آپ تسبیح ہماری اس لیے کریں کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ بہت کمال ہے، یعنی کہ حیرت انگیز ہے. اے حبیب
آپ تسبیح اس لیے کیجئے, ہماری تسبیح اس لیے کیجئے, جی تسبیح اللہ کی ہے, ساری کبریائی پاکیزگی اللہ کی بیان کرنی ہے, اطراف النہار, شب و روز. پھر کیا لعلک ترضیٰ, تاکہ یہ حبیب آپ راضی ہو جائیں. کیسی کمال بات ہے, بالکل, اور کیا ناز والی اور مان والی بات. بالکل, یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حبیب تسبیح آپ اس لیے کریں کہ ہم راضی ہو جائیں. بالکل ایسا ہی, لیکن حبیب آپ راضی ہو جائیں. بالکل. اور اسی سورہ طٰہٰ میں کچھ پہلے ہی وہ مقام بھی ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہی فرمایا تھا. حضرت موسیٰ خود عرض کرتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ, اے رب میں تیری بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. تو عبادتوں کا مقصد اللہ ہی کی رضا ہے, یہ بتا دی حضرت موسیٰ نے. مگر خود حبیب پاک کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے حبیب عبادت اس لیے کیجئے کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی یہ وہی بات ہے کہ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اسی سے پھر قاسم کی بات آتی ہے نا کہ جب سب کچھ عطا فرما دیا تو پھر انہیں قاسم بنا دیا, قاسم نعمت بنا دیا اور قاسم کل بنا دیا, یعنی جو کچھ عطا فرمایا اس کا قاسم بنا دی. اگرچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو جس میں انما انا قاسم اللہ یعطی فرمایا, اس کو کتاب العلم کے تحت لے کر آئے آپ, یعنی علم کے بیان میں, جس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے علم کے قاسم ہے. خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا لوگوں کو قرآن میں, جیسا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ یہ کتاب و حکمت کو سکھانے والے ہیں, کتاب و حکمت کا علم دینے والے. اس سے یہ شبہ ہوا کہ حضرت امام بخاری جو کہ کتاب العلم کے تحت لائیں بس قاسم علم ہے, نہیں, بلکہ علماء نے کیا خوبصورت بات فرمائی اور کیا خوبصورت جواب دیا کہ فرمایا کہ دیکھیے یہ غور کریں کہ انما انا قاسم کے آگے واللہ یعطی بھی ہے, اللہ دیتا ہے. اگر حضور کی تقسیم کرنے کی صفت اگر محدود ہوگی تو پھر اللہ کا عطا کرنا بھی محدود ہو جائے گا. کیا مطلب ہے, کیا مطلب کہ اگر اللہ بھی پھر صرف علم دے رہا ہے, پھر اللہ رب العالمین کی عطاؤں پر بھی کوئی حد بندی لازم آئے گی. جس طرح اس کا دینا لامحدود ہے, ان کا بانٹنا بھی لامحدود. اچھا, جس طرح یقیناً اللہ کا دینا لامحدود ہے, اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بانٹنا بھی لامحدود ہے. میں آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھی ذرا لفظ قاسم پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب ایک عاشق سنتا ہے تو پھر کیونکہ ملتا ہی عاشق کو اس در سے ہے نا, تو وہ تو چاہتا ہے کہ ذرا میں بھی تو تھوڑا سا جو ہے اس میں اپنا انپٹ دوں کہ قاسم لفظ جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے ہمیں. جی بہت بہترین مفتی صاحب نے تشریح فرمائی اور طبیعت کے اندر بڑی بحالی پیدا ہوئی سن کر کے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. علمی گفتگو میں مزہ آتا ہے. اب یہاں ایک نقطہ جو حضرت نے فرمایا ہے میرے بھی ذہن میں قلبلا رہا تھا, وہ یہ ہے کہ علامہ محمود آلوسی البغدادی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ایک نقطہ لکھا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو حضور نے ارشاد فرمایا نا اوتی تو مجھے دیے گئے ہیں, یا ایک اور روایت میں اوتی تو بھی ہے, دونوں روایتیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خزائن الارض سے مطلب کہ خزائن الارض زمین کی چابیوں سے مراد یہ پیتل کی چابیاں نہیں ہیں, یہ لوہے کی چابیاں نہیں ہیں. خزائن الارض سے مراد یہ ہے کہ وہ معدنیات جو زمینوں میں چھپی ہوئی تھیں, ان چھپی ہوئی معدنیات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کے لیے اس کے دروازے کھول دیے. اللہ 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 سبحان. آپ دیکھیں کہ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تین, انہوں نے اپنے سے پہلے کسی عالم کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے. پھر اوتیتو سے جیسے کہ حضرت نے فرمایا نا کہ صرف علم ہی محدود نہیں ہے. غزوہ خندق یاد ہے آپ کو؟ غزوہ خندق پہ جب پہلی گدال ماری تھی کیا کہا تھا؟ سبحان اللہ سبحان. دوسری گدال پہ کیا کہا؟ کیا خوبصورت. تیسری گدال پہ کیا؟ تو اگر آپ وہاں پر محدود اور ساری فتوحات کا بتا دیا, ساری فتوحات شام فتح ہوگا, یمن فتح ہوگا, فتوحات کا بتا کر کے بتا دیا کہ مجھے علم تک محدود نہیں رکھنا, مجھے زمین کے خزانوں کی جتنی چابیاں دی گئی ہیں اس کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تو مجھے خیال یہ تھا کہ سرکار علیہ السلام اپنے دست مبارک سے کدال مارتے تھے اور فتح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا جاتا تھا زمین دے دی فتح دے دی. چابی کا مطلب یہ, اور پھر وہ فتوحات حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ خلافت عمر کو بھی تصدیق کی جا رہی ہے کہ دیکھو وہ جو ہم نے پیشن گوئی کی تھی وہ آج عمر کی خلافت میں پوری ہو رہی ہے. اس پہ گفتگو کریں گے. ناظرین آئیے ہم سب مل کے چلتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہیں. ہم تو کیا بھیج سکتے ہیں ناظرین, بس ہمارے پاس تو یہی ہے, سرکار قبول فرما لیں. آئیے درود بھیجتے بھی ہیں, درود سنتے بھی ہیں, لیکن جب وقفے کے بعد آؤں گا تو ظاہر ہے لاہور میں علامہ برکاتی صاحب سے گفتگو ہوگی, لیکن اس کے درمیان میں کچھ باتیں میں بھی عرض کروں گا, ذرا توجہ رکھیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. آپ سے ملاقات کرتے ہیں درود پاک کے اس وقفے کے بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خوش آمدید خواتین و حضرات. ناظرین کرام، آج بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے حوالے سے کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے نکلوں گا، اور جب لوگ وفد بن کر جائیں گے تو میں ہی ان کا قائد ہوں گا، اور جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ہی ان کا خطیب ہوں گا، اور میں ہی ان کی شفاعت کرنے والا ہوں. یہ میرے سرکار، آپ کے سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں. ناظرین کیوں نہ ہو ناظرین، مختار کل بنا کے بھیجا ہے نا. جس پہ نگاہ کرم ہو جائے اس کی کایا ہی پلٹ جائے صاحب، اس کا مقدر بدل جائے، اسے دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے. حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور داڑھی پر دست مبارک پھیر دیں تو 100 سال سے اوپر کی عمر ہو اور بال ان کا کوئی سفید نہ ہو. ناظرین حضرت جویل بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دبلی اور ضعیف گھوڑی کو دست مبارک کی چھڑی لگ جائے تو سب سے زیادہ تیز ہو جائے اور اولادوں میں اس کی برکت ہو جائے. حضرت موت کے باشندے ناظرین انہی دست مبارک میں جب کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھ کر سنیں تو ایمان لے کر آ جائیں. یہی وہ دست مبارک ہیں جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر آ جائیں تو مشرکین کی بھڑکائی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے. ناظرین انہی دست مبارک کے کرم سے حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی ناظرین انتہائی درست ہو جائے، بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو جائے. یہی وہ دست مبارک ہیں کہ اسید بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سینے سے مس ہو جائیں تو ان کو رہتی دنیا تک بلکہ بروز محشر تک ناظرین روشن فرما دیں. انہی دست مبارک سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لب بھر بھر کر عطائیں ہوں ناظرین تو ایسا حافظہ ہو جائے کہ پھر اس کے بعد آپ کوئی بات بھولنے نہ پائیں. انہی دست مبارک کا لمس جب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مل جائے تو پھر ہر فیصلہ ان کا روز روشن کی طرح مکمل طور پہ روشن ہو جائے. یہی دست مبارک ہے ناظرین کہ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوکھی لکڑی عطا فرما دیں تو وہ نہایت شاندار لمبی چمکدار تلوار بن کر دشمنوں کو نیست و نابود کر جائے. ناظرین یہی دست مبارک ہے کہ جنگ احد میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کھجور کی شاخ عطا فرمائے تو وہ نہایت عمدہ تلوار بن کر عمر بھر ان کے لیے جہاد کے لیے کام آئے. یہی وہ دست مبارک ہے ناظرین جو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگ کے ڈھیلے کو جو غزوہ احد میں تیر لگنے سے رخسار پر بہ جائیں بس صرف کٹورے میں یعنی چشم خانے میں رکھ دیں تو پہلے سے زیادہ روشن بھی ہو جائیں، پہلے سے زیادہ طاقتور بھی ہو جائیں. یہی وہ دست مبارک ہے ناظرین کہ آپ اپنے دست مبارک کو کسی کٹورے میں رکھ دیں تو 1500 صحابہ ان کے یعنی دست مبارک انگشتان مبارک سے بہتے ہوئے چشموں سے پانی پی کے سیراب ہو جائیں. اور یہی وہ دست مبارک ہے ناظرین جو سورج کی طرف اشارہ کریں تو الٹے قدموں پلٹ کے آ جائے اور چاند کی طرف اشارہ کریں تو وہ اپنے کلیجے کو چیر کے رکھ دے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. علامہ برکاتی صاحب آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں جناب. اب آپ فرمائیے قاسم پہ بات ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کیا فضیلت عطا فرمائی کہ آپ ہی تقسیم فرماتے ہیں. اب ایک بات بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار اختیارات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام کرتے ہیں. علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، لیکن اپنے عشق کا جو حصہ ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی یقیناً یہ بات جو ہے وہ ہمارے لیے باعث تسکین جاں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ صرف آپ خزانوں کے مالک ہیں بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالک و مختار بھی بنایا ہے. قاسم ہونے کی بات کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک عرض کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان ہے جسے صرف امام بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ تفردات بخاری کے اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو مشہور حدیث پاک ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی وفی روایت واللہ یعطی انما انا قاسم، تقدیم و تاخیر کے ساتھ الفاظ موجود ہیں. لیکن جو امام بخاری یہاں پہ روایت فرما رہے ہیں
وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا قاسم و خازن واللہ یعطی. خازن کا لفظ کسی اور محدث نے روایت نہیں کیا, یہ امام بخاری روایت کر رہے ہیں. اور اس کا مفہوم مطلب کیا ہوا کہ میں اللہ کے خزانے تقسیم بھی کرتا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں کر چکا اور اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, بلکہ وخازن, اب بھی انہی خزانوں کا مالک و مختار میں ہی ہوں. اور واللہ یعطی یہ فعل مضارع ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اب بھی دے رہا ہے, آئندہ بھی عطا فرماتا رہے گا. تو یہ دونوں زمانوں کی بات جو ہے وہ سامنے آ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن عساکر, ابن منظور وغیرہ نے روایت کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ معراج پر تشریف لے کر گئے تو فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے کچھ گھبراہٹ محسوس ہوئی, تو وہاں پہ جبریل امین علیہ السلام مجھے عرض کرنے لگے تقدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آگے بڑھئے, فَإِنَّ اسْمَكَ مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. حضور جہاں جا رہے ہیں یہ کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے, یہ جس کا نام مکان کے بلڈنگ کے باہر لکھا ہوتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے. تو جبریل عرض کر رہے ہیں حضور آگے بڑھئے, اللہ کے عرش پر بھی اللہ کے نام کے ساتھ آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے, یعنی آپ ہی کا نام لکھا. سبحان اللہ. فَإِنَّ اسْمَكَ مَكْتُوبٌ, آپ کا ہی نام تحریر ہوا ہے العرش, اللہ تعالیٰ کے عرش پر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہاں پر جنید صاحب ہمیں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ زمین تو زمین رہی, اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکیت عطا فرمائی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں بروز محشر ایک اور حدیث پاک میں ہے جو امام ابو سعد الخرقوشی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں شرف المصطفیٰ کے اندر, اور امام ابن فاخر نے روایت کیا ہے موجبات الجنہ میں. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن جب تمام مخلوق جمع ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا, اس وقت یہ ہوگا کہ دو شخصیات دو نور کے ممبروں پر ظاہر ہوں گی. ان میں سے ایک کہے گا من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی انا رضوان خازن الجنہ. وہ کہے گا جو مجھے پہچانتا ہے وہ اچھی طرح پہچانتا ہے, اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں رضوان ہوں, جنت کا دروگہ ہوں میں. اور ان اللہ امرنی, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم فرمایا ہے ان اسلم مفاتیح الجنت الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں تمام جنتوں کی چابیاں حضور کی خدمت میں پیش کر دوں. یہ بھئی سبحان اللہ, سبحان یہ یہاں پر جو بات واضح ہو رہی ہے, یہ رضوان پوری کائنات کے لوگوں کے جمع کر کے ان کے سامنے اعلان کر رہا ہے. اور آگے یہ بات بڑی قابل محبت ہے. حضور یہ رضوان کہتا ہے میں نے یہ چابیاں جب حضور کو پیش کی ہیں تو حضور نے وہ چابیاں اپنے پاس نہیں رکھی, بلکہ وہ آمرانی, حضور نے مجھے حکم دیا ہے ان اسلم مفاتیحہا, کہ اس جنت کی چابیاں میں پیش کر دوں الی ابی بکر و عمر, میں ابو بکر صدیق کو پیش کر دوں اور عمر فاروق کو پیش کر دوں, اور انہیں حکم دوں, انہیں عرض کر دوں کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی دنیا میں محبت کرنے والے ہیں آپ ان سب کو اس جنت کے اندر داخل فرما دیں. تو یہاں پر سبحان اللہ, یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مالک و مختار نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے غلاموں کو بھی بنا رہے ہیں. اور اسی پس منظر میں ایک اور میں روایت عرض کروں, جب ایک شخص جو ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس نے مال کی قلت کی بات کی, تو آپ نے اپنے پاؤں کے ساتھ زمین پہ ایک خط کھینچا اور اس کے بعد حکم دیا یہاں جگہ کھودی جائے. اور جب وہاں جگہ کھودی گئی وہاں دیکھا گیا تو نیچے سے سونے کی ایک اینٹ برآمد ہو گئی. آپ نے فرمایا اس کے نیچے دیکھو. جب انہوں نے دیکھا تو بے شمار سونے کی اینٹیں جو ہے وہاں چمک رہی تھیں. وہ حیران ہو گئے, حضرت اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے, اتنی دولت آپ کے پاس موجود ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہم اہل بیت کو عطا کیا گیا ہے. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اوتیت مفاتیح الجنہ ہے, یا اوتیت مفاتیح خزائن دنیا ہے, یا اوتیت مفاتیح خزائن کل شیء ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا مالک و مختار بنایا. اور ایک بات میں اس کے ساتھ اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. میں آپ کی جانب آؤں گا, بالکل پلٹ کے آپ کی جانب آؤں گا, اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن ایک بات مفتی اسماعیل نورانی صاحب بھی بتائیے, اب جو بات اس وقت علامہ اسماعیل, مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا
کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وضو کا پانی پیش کرتے تھے نا. اچھا اس روایت کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے پہلو آپ دونوں کھولیں گے ذرا. وہ اختیار والی بات، بے شمار اختیارات، کیسے کیسے اختیارات کہ وضو کا پانی پیش کرتے ہیں. اب سرکار علیہ السلام کا ظاہر رحمت وہ تو ہر وقت ہی جوش میں رہتی ہے نا، ہر وقت ہی جوش میں رہتی ہے. سرکار پوچھا سل ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. سرکار علیہ السلام دنیا میں بھی غلامی تھی، آخرت میں بھی دے دیں. تو میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا اختیار نہیں ہے، ذرا اس پہ کلام فرمائیے آپ. سرکار نے فرمایا یہ تو تمہیں عطا کر دی، اور مانگ کیا مانگتا ہے، لیکن سجدوں سے میری مدد کرتے رہنا. دو باتیں ذرا کلام فرمائیے کہ میرے سرکار جس کو چاہے جیسے چاہے عطا کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو، یعنی حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری ایک حدیث ہے، پورا واقعہ ہے، اور یہ وہ خادم رسول ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر فجر میں وضو کرایا کرتے تھے. یہ خوبصورت خدمت اللہ نے انہیں شرف عطا فرمایا. تو یہ ایک دن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اور فرمایا، اور وہی بات کہ دریائے رحمت جوش میں اور خصوصی آج کرم پر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سل یا ربیہ، اے ربیہ مانگو. صحیح مسلم کے اندر تو یہ لفظ اسی طرح ہے کہ سل، لیکن سنن ابو داؤد کے اندر سلنی کا بھی لفظ ہے، مجھ سے مانگو. مجھ سے مانگو، کیا وضاحت فرمائی آپ نے. بالکل، کیونکہ وہاں سل کے اندر تو ہے مانگو، اور سلنی کے اندر بہت زیادہ تخصیص بھی ہے اور خوبصورت یعنی کہ ایک انداز کرم کا اظہار بھی ہے. فرمایا کہ مجھ سے مانگو، اور فرمایا کہ تمہیں عطا کیا جائے گا. اب یہاں پر نمبر ایک بات کہ ایک تو مجھ سے مانگو. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور جب یہ فرما رہے مجھ سے مانگو، تو حضور کوئی حد بندی بھی نہیں فرما رہے کہ مسلنی من الدنیا، مجھ سے صرف دنیا کی کچھ چیزوں میں سے چاہو مانگ لو. آپ اندازہ کریں کوئی چیز مذکور ہی جب نہیں. سمجھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ بات بتائیے، اتھارٹی نہ ہو تو یہ جملہ ادا ہو نہیں سکتا. بالکل ایسا کہ مجھ سے مانگو، اتھارٹی ہے اسی لیے جملہ ادا ہوا نا کہ مجھ سے مانگو جو چاہو. آج دنیا کا کوئی شخص بھی، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حاکم و حکمران بھی اتنے عموم کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے جناب جو چاہو مانگ لو. ایک حد ہوتی ہے ہر ایک کی نا. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ بلا کسی تخصیص کے، بلا کسی تحدید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مانگو. کوئی من الدنیا یا من الآخرہ یا من الجنہ یا من البیت کچھ بھی نہیں فرمایا. پھر من الاموال، من العلم، اللہ کچھ بھی نہیں. حالانکہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم عطا فرماتے تھے، فضل عطا فرماتے تھے. زیادہ تر جو بنیادی مقاصد بعثت نبوت ہوتا ہے وہ علم کی تعلیم اور تقسیم و تربیت ہے. وہ بھی یہاں پر عرفاً بھی چلیں، وہ اس کا بھی بظاہر کوئی اشارہ نہیں ہے. مانگو. حضرت ربیہ نے اس سے کیا مفہوم لیا اور کیا مانگا، اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ حضور جب اس طرح مطلقاً کوئی بات فرماتے تھے تو غلام بھی کیسے کیسے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. یعنی یہ سخاوت تھی میرے، یہ انداز کرم تھا، انداز سخاوت تھی. انہوں نے بھی مانگا اور کیا خوب مانگا ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. علماء فرماتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی وضاحت علماء نے بیان فرمائی پوری گہرائی کے ساتھ. فرمایا کہ یہ ایک سوال ہے بظاہر ان کا، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. لیکن ان ایک ہی سوال میں انہوں نے کئی چیزیں مانگ لی ہیں نا. کیونکہ دیکھیں نا، پہلے تو جنت ملنا، پھر پڑوس کا تعین تو بعد میں ہوگا نا. بھائی آپ کو جگہ چاہیے فلاں کارنر کی یا فلاں لوکیشن پہ چاہیے، پہلے تو آپ اس کے ایلیجیبل تو ہوں. لیکن آپ نے اسپیسیفک کر دیا کہ جناب، تو اس کا مطلب پہلے وہ جنتی بھی ہونا یقینی کروا رہے ہیں. جنتی ہونے سے بھی پہلے ضروری ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے خاتمہ بھی ایمان ہو. یہ بھی مانگ لیا. اور اللہ کے نبی نے جب ان کے اس آخری مطالبے پر جو سب سے فائنل تھا کہ جنت میں پڑھو، اسی پہ ہاں کر دی، تو پچھلی ساری چیزیں حضور نے گویا عطا کر دی. خاتمہ بھی ایمان بھی ان کو مل گیا، جنت بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی. پھر اندر اس پہ اللہ نے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل سے انہیں وہ پڑوس اور خاص جگہ بھی مرحمت فرما دی. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز بالکل اس طرح کی بات ہے نا کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، جو سرکار نے فرما دیا یہ سرکار ہی کا معجزہ ہے اور سرکار ہی کا ظاہر منصب ہے. اچھا جی ایک بات بتائیے، اب یہاں پہ ایک اور بات ہم کرتے ہیں. سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی، اور اس پہ ذرا سا کلام فرماتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو جو کوثر عطا فرمائی ہے، بنیادی طور پہ اس لوگوں کو بتائیے کہ صاحب یہ کوثر ہے کیا، یہ خیر کثیر ہے کیا. کوثر پر ہم بات کرتے ہیں. میں ابھی ان کی گفتگو پہ مفتی صاحب کے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اعلیٰ حضرت نے تو ایسا زبردست طریقے سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جو بھی کچھ چاہیے قاسم نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام کائنات کے اختیارات عطا کر دیے. انا آتینا کل کوثر کہہ کے فرمایا کہ محبوب تمام زمین کے خزانوں کے جتنے بھی پاسورڈ ہیں سب آپ کے
पासवर्ड। आहा, खजानों के पासवर्ड्स आपके पास हैं, कुंजियां आपके पास हैं। ये तो एक बहुत निचले लेवल की बात होगी ना कि चाबी, हाँ हाँ हम तो आज जदीद दुनिया में बैठे हुए ना, तो पासवर्ड चलता है, हाँ हाँ पासवर्ड दबाया हो गया। हाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद कह रहा है अलिफ लाम मीम, न मुझे आप मतलब पता है न किसी मुफस्सिर को पता है, अल्लाह आलमु बिमुरादिही। भाई अलिफ लाम मीम वो पासवर्ड है जो हुजूर जानते हैं। अल्लाह। हुजूर ने जिब्रील से पूछा क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? जिब्रील ने कहा मैं नहीं जानता। जिब्रील ने साफ पता कर दिया कि मैं नहीं जानता। हुजूर ने कहा मैं जानता हूँ कि ये अल्लाह ने मुझे क्या पासवर्ड दिया है, इस पासवर्ड से मुझे अपनी उम्मत के लिए क्या क्या भलाइयाँ और खैर खोल खोल के देनी है। सुभान और ऐसा जबरदस्त पासवर्ड, ऐसी चाबियां दी हैं कि एक शख्स आता है और आकर कहता है या रसूलल्लाह हम कहत साली से मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और बहुत जबरदस्त तरीके से उसने हुजूर की बारगाह में अपना मुद्दा पेश किया है। अब हुजूर ये नहीं कह रहे कि भाई कहत साली है, तकलीफ है, अजियत है तो जाके मस्जिद में नमाजें पढ़ो, अल्लाह से मांगो। हुजूर जानते हैं कि अल्लाह ने मुझे भेजा इसी मकसद के लिए। अब यहाँ पर उस शख्स के रोने धोने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को बुलंद किया। इसको कहते हैं कौसर। कि जब हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक को बुलंद किया, अपने हाथों को अभी चेहरे पर फेरा भी नहीं था कि चारों तरफ से बादल आ गए, बारिश हुई। फिर मदीने के लोग आए, आकर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हम तो डूबे जा रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कैसी कुव्वत और ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है कि फौरन आपने फरमाया हवा अलैना वला अलैना, पासवर्ड कह दिया, हवा अलैना वला अलैना, भाई हमारे इर्द गिर्द में बरसाओ, हम पर मत बरसाओ। साहबी कहते हैं ये कहना था, बादल छट गए और चारों तरफ मदीने के बरसात होने लगी जंगलों की तरफ, और हम पर नहीं हो रही थी। तो यही तो खजाइनुल अर्द है, इसी को तो कौसर कहते हैं। किसी शख्स ने आकर के खाने के लिए अर्ज किया कि हुजूर घर में खाना नहीं है, फरमाया घर जाओ, मस्जिद जाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो, मेरे वसीले से दुआ करो और यूं कहो ऐ अल्लाह मुझे मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल मेरी मुश्किल को दूर फरमा दे। फिर उसके बाद घर जाना। चुनाचे साहबी गए और जा करके उन्होंने मस्जिद में 2 रकत नफिल पढ़ी, इसी तरह दुआ करी, और जब घर गए तो क्या देखते हैं कि घर की चक्की खुद चल रही है, उसमें से गंदम पिस पिस के गिर रहा है, अल्लाहु अकबर, और हंडिया में खाना पक रहा है। ये तो छोड़े, इमाम मुस्लिम की रवायत को आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में नकल किया कि सहाबा इकराम तो जो गुजारिशात करते थे वो तो अपनी जगह थी। सहाबा की कस्टडी में जो गुलाम हुआ करते थे ना, तो एक मरतबा हजरत अबू मसूद बदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने गुलाम को मार रहा था, किसी बात पे डंडे से मार रहा था, तो जब मैं गुलाम को मारता तो वो पहले कहता था आऊज़ु बिल्लाह, यानी अल्लाह की पनाह, अल्लाह की दुहाई कि अल्लाह मुझे बचाए, तो मैं मारे जा रहा था। यहाँ तक कि उसने एक मरतबा कहा आऊज़ु बिरसूलिल्लाह, मैं अल्लाह के रसूल की दुहाई देता हूँ। बस ये कहने की देर थी कि मैंने डंडा छोड़ दिया। डंडा छोड़ दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। हुजूर मेरे पीछे मौजूद थे। आपने फरमाया ए अबू मसूद बदरी, अल्लाह तुझ पर इससे ज़्यादा कादिर है। तो इसी जुमले के तहत आप ये देखिए, गुलाम ने भी दुहाई दी तो रसूलुल्लाह क्या बात। अल्लाह बरकाती साहब ये फरमाइए, इन्ना आतैनकल कौसर, जरा इस पे कलाम फरमाइए साहब। मैं चाहता हूँ जरा इस पे और खुल के गुफ्तगू होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो खैर कसीर अता फरमाई है कि चर्चा आपका यूं ही रहती दुनिया तक रहेगा, और मैशर में भी जब हम उठाए जाएंगे तो जाहिर है काली कमनी वाले की तरफ ही हमारी निगाहें होंगी। जी इस पे बात अर्ज करता हूँ और इसको मैं इसी तरफ लेके जाना चाहूँगा जो सही बुखारी शरीफ के अंदर अल्फाज मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो मफातिहल जन्ना या मफातिहल अर्द, ये अल्फाज उतीतु मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, इससे पहला जुमला जो इमाम बुखारी ने कोट फरमाया है वो ये फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले से ये पहले फरमाया वल्लाहि, अल्लाह की कसम, इन्नी लअंज़ुरु इला हौज़िल आन, अल्लाह की कसम मैं इस वक्त भी अपना हौज़े कौसर देख रहा हूँ। अब जुनैद साहब यहाँ पर ये बात बड़ी तवज्जो वाली है कि हुजूर ये नहीं फरमा रहे कि इलल हौज़
بلکہ حوضی، میرا حوض، میرا حوض کوثر، یہ جملہ ملکیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حوض کوثر ہے یہ وہ ایک تو خیر کثیر ہوا، اور ایک جنت کے اندر جو حوض کوثر ہے، اور اسی سے فرمایا کہ اس سے جو 4 نہریں نکلتی ہیں، تو وہ نہریں جو 2 دنیا کو سیراب کرتی ہیں، جو جنتیوں کو سیراب کرتی ہیں، جو دنیا کو سیراب کر رہی ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ اور جب جنت میں جائیں گے حوض کوثر سے تو پئیں گے ہی، اور باقی جو جنت میں چلتے پھرتے جس کو پانی کی طلب ہوگی، دودھ کی طلب ہوگی، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہی نوش جاں فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چیز کو، آپ کے خزانوں کی ملکیت کو، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ نے بڑے بخوبی انداز میں واضح فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ تمام مال لے کر حاضر ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ما ابقیت لاہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو ان کا یہی عشق و محبت کا جواب تھا جو حقیقت پر مبنی تھا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ یقین ہے کہ میرے آل خانہ کو کبھی بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، ان کی ہر طلب پوری ہوگی، چونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں خزانوں کا مالک بنایا میں نے ان کے سپرد ان کو کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے تو کفار نے آپ کو کوئی تانا دیا کہ یہ نبی کیسے ہیں جو گلیوں بازاروں میں چلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو آپ اس بات پہ پریشان ہوئے کہ یہ ہٹ کرتے ہیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی حضور آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے وہ بھی کھانا کھاتے تھے، یاکلون الطعام، وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بازاروں میں بھی چلا کرتے تھے، لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں پہ ایک اور فرشتہ جو خازن الجنہ تھا وہ حاضر خدمت ہوا، اس نے جو جب آیا ہے تو اس کے پاس کیا تھا؟ ایسی کچھ چیزیں تھیں، نور من نور یتلألأ، جو نور سے تھی اور وہ چمک رہی تھی، وہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے حضور یہ جو آپ یہاں پہ پریشان بیٹھے ہیں اس چیز کی طرف آپ کو پریشانی نہیں لینی چاہیے، بلکہ ھذہ مفاتیح خزائن الدنیا، یہ تمام دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ تو یہ نور کی صورت میں ابھی پاسورڈ کی بات ہوئی تو حدیث نے یہ واضح کیا کہ یہ پاسورڈ نہیں ہے بلکہ نور کی صورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس فرشتے نے پیش کر دی، اور وہ خازن الجنہ تھا۔ جی آپ جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ دونوں احباب۔ آئیے ناظرین، بس وقت ختم ہونے کو چاہ رہا ہے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور توصیف کبھی ختم نہیں ہو سکتے ناظرین، اس لیے کہ ایک مسلمان کے مقام کی انتہا، ایک مسلمان کے مقام کی انتہا ایک مومن کے مقام کی ابتدا ہے ناظرین، ایک مومن کے مقام کی انتہا ایک ولی کے مقام کی ابتدا ہے، ایک ولی کے مقام کی انتہا ایک صحابی کے مقام کی ابتدا ہے ناظرین، ایک صحابی کے مقام کی انتہا ایک نبی کے مقام کی ابتدا ہے، ایک نبی کے مقام کی انتہا اولو العزم نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے ناظرین۔ اولو العزم نبیوں کے مقام کی انتہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے ناظرین، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقام کی انتہا کیا ہے؟ یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جانتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ نے آپ کو کیا رفعت اور شان عطا کی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے ناظرین، دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیے صاحب، ہم تو وہ ہیں نا جن کے بارے میں مولائے کائنات نے فرمایا کہ تجھے ناز کس بات پر ہے، تو دیکھتا چربی سے ہے، سنتا ہڈی سے ہے، اور سانس ایک سوراخ سے لیتا ہے۔ اور اس سے آگے کی بات کروں ناظرین، ہمارے پیٹ میں غلاظت ہے، ہمیں کیا معلوم ہمارا کون سا سجدہ قبول ہوا یا کون سا سجدہ قبول نہیں ہوا، ہمیں نہیں معلوم ناظرین۔ چھوڑیے صاحب پوری زندگی کی عبادتوں کو، ایک سجدے کا ہم دعوے دار نہیں ہو سکتے ناظرین، لیکن ایک بات کا دعویٰ تو ضرور ہے کہ میرے اللہ نے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کرم فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرما دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ان کی رضا امت کی شفاعت میں ہے ناظرین۔ بس دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیجئے، یہاں بھی کام آئے گا انشاءاللہ اور وہاں بھی کام آئے گا۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں ناظرین۔ سورہ کوثر کی خاصیت، جس شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو
تو وہ 41 دن تک بلا ناغہ نماز فجر کے بعد 700 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ وظیفے کے دوران ناظرین حسب توفیق صدقہ بھی دیتے رہا کریں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تواضع و انکساری کے ساتھ پیش آئے گا، خدا کے نزدیک اس کا شمار صدیقین اور صلحاء میں ہوگا۔ روزنامہ 92 نیوز میں ناظرین کے